السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آنے والے سال کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا اور جو بڑے اعلانات کیے گئے ہیں، انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں بڑے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک جو ہے اس پہ 35% اور 17 سے 22 گریڈ کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ بجٹ تقریر کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے اور انہوں نے معیشت کو اب صحیح سمت دے دی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ مشکل معاشی حالات کی ذمہ داری سابقہ حکومت پر ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے اور آنے والے سال جو گروتھ ریٹ ہے جی ڈی پی اس کا ٹارگٹ 3.5 رکھا گیا ہے۔ سابقہ حکومت اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے۔ موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے۔ ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ کیا واقعی یہ بجٹ ذمہ دارانہ ہے؟ کیا حکومت مناسب بجٹ دے پائی ہے؟ اور سب سے اہم جو بات ہے کہ کیا معیشت کو صحیح سمت دی گئی ہے؟ آج جو بجٹ پیش ہوا، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اب سے کچھ دیر پہلے تقریر کی۔ آئی ایم ایف کے معاملات پر بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط تھی آئی ایم ایف کی وہ ہم نے پوری کر دی ہیں، وہ پر امید ہیں کہ یہ پروگرام بھی بحال ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو بجٹ تقریر ہوئی، بجٹ پیش کیا گیا، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت کا۔ مفتاح اسماعیل صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو آج اب سے کچھ دیر پہلے تقریر کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے اور جو نمبرز اعداد و شمار دیے ہیں، جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں، اب آپ کو حقیقت پسندانہ لگتے ہیں؟ ریئلسٹک ہے جو ڈار صاحب نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں؟ دیکھیے، 2 قسم کے ٹارگٹس ہیں، جو بجٹ کے جو نمبرز ہوتے ہیں اور ایک معیشت کے نمبر یا جی ڈی پی کے نمبر ہوتے ہیں۔ جو بجٹ کا نمبر ہے اس میں جو سب سے اہم نمبر ہے جو آئی ایم ایف بھی دیکھتا ہے وہ نمبر ہوتا ہے پرائمری سرپلس کا یا پرائمری ڈیفیسٹ کا، یعنی کہ حکومت کے اخراجات جس میں ہم سود کے پیسے نکال دیتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کی انسسٹنس تھی کہ یہ نمبر پازیٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے اخراجات پورے کرنے چاہیے سود کو منا کر کے۔ حکومت یہ کر رہی ہے اور انہوں نے دکھایا ہے کہ 300 اور کچھ 70 ارب روپے کا یہ ایک سرپلس دیں گے۔ تو آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ نمبر۔ اس سے آئی ایم ایف کو بھی سیٹسفیکشن ملے گا کہ یہ ایکسپینشنری بجٹ نہیں ہے بلکہ یہ بجٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات کو پورے کر رہی ہے۔ جو جی ڈی پی وغیرہ کے تخمینے ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، انفلیشن کے نمبر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس سال جو کہ انفلیشن بڑا تیز رہا ہے لیکن اگلے سال سے بیس افیکٹ آئے گا تو آئی تھنک انفلیشن کا نمبر بھی 20% ٹھیک ہی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفلیشن کا نمبر بھی پورا ہو جائے گا، اللہ کرے جی ڈی پی کا بھی نمبر پورا ہو جائے۔ لیکن جو اچھی بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پرائمری سرپلس دکھا دی ہے۔ اچھا، اور یہ جو 3.5 جی ڈی پی کی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، یہ ٹارگٹ یہ اچیویبل آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیے، اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جاتا ہے، چاہے یہ والی ٹرانش میں ہو جائے یا معاہدہ ہو جاتا ہے، اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 3.5% پاکستان جیسی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے جس میں 3% سے پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ انفیکٹ اگر آپ 3% سے کم بڑھ رہے ہیں تو آپ کی اوسطاً فی کس آمدن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو 3.5% in that sense is a moderate target.
کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے. لیکن اگر IMF کا معاہدہ نہیں ہوتا اور پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں چلے جاتا ہے, امپورٹس کے اندر پیچینس آ جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ پھر GDP کو 3.5% گروتھ کرنا بھی بڑی مشکل ہوتا ہے. اچھا, یہ کیونکہ الیکشن ایئر ہے, انتخابات کے لیے پیسے رکھے ہیں, پھر تنخواہوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑا اضافہ ہوا ہے, پینشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو خزانہ ہے اس کے اندر اتنے پیسے ہیں کہ یہ سب افورڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 550 ارب روپے کے نئے ٹیکس وہ لگے ہیں جو کہ بجٹ میں تھے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ 200 ارب روپے کے اور ٹیکس بھی لگائے ہیں نئے, وہ بھی تفصیلات اور تھوڑی سی آئیں گی سامنے. تو تھوڑے سے نئے ٹیکس تو لگے ہیں. 9,200 ارب روپے کا ٹارگیٹ بھی مشکل ہے, آسان نہیں ہے ٹارگیٹ کرنا. جو 20% کے حساب سے جو بجٹ کی کتاب تھی اور جس میں 20% بڑھا رہے تھے, اس کے حساب سے تو ہم پازیٹو سرپلس میں تھے. اگر حکومت کے ورکران کی تنخواہ 35% بڑھا رہے ہیں, پھر حکومت کو کہیں اور سے تھوڑے سے وسائل لگانے پڑیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا موٹا امینڈمنٹ ابھی آ جائے اگلے 2 ہفتوں کے اندر, یا پھر کوئی منی بجٹ آ جائے. اچھا, تو کوئی منی بجٹ آتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آج نمبر جو آئے, اگر تم مثال کے طور پر تنخواہ فائنانس منسٹری 20% سوچ رہی تھی مگر 35% بڑھ گئی ہے, تو 150 ارب روپے کا اگر فرق ادھر آ جاتا ہے, پینشن میں کچھ فرق آ جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں تو وہ ریونیو ریسورس موبلائز کرنا پڑے گا. تو وہ دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح کرتی ہے. اتنی بڑی بات نہیں ہے 200 ارب روپیہ, 14,000 ارب روپے کے خرچ 100 ارب روپیہ جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, وہ آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی بات ہے. اور یہ نمبرز دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ جو ہے وہ سرپلس کا جو نمبر ہے 370 ارب والا, وہ انکریجنگ ہے. IMF کے ساتھ معاملات سیدھے ہو سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج بجٹ آیا ہے, اس کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے حل ہو جائیں اور پروگرام بحال ہو جائے؟ جی, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے, یا اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ IMF کے ساتھ ہو جائے گا. تو پرائم منسٹر کی بات تو میں اس سے امید کروں گا انشاءاللہ کہ ہو جائے گا, لیکن تھوڑی مشکل تو ہے. اچھا, ٹھیک, بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود, سابق وزیر خزانہ, بات کر رہے تھے جو آج بجٹ پیش کیا گیا. اگلے مالی سال کے لیے حکومت نے جو معاشی شرح نمو ہے اس کا ٹارگیٹ 3.5% رکھا ہے. اور ڈار صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا اپنی بجٹ تقریر کے اندر کہ یہ الیکشن ایئر ہے, ذمہ دارانہ بجٹ ہے, ایک ماڈسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. اور جو افراط زر ہے, جو انفلیشن ہے, اس کا جو ہے وہ اندازہ 21% تک جو ہے وہ لگایا گیا. بہرحال کچھ نئے ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں. یہ بجٹ کیسا ہے, مناسب ہے یا نہیں؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے, پینشن میں اضافہ ہوا ہے. کیا حکومت ایک اچھا بجٹ دینے میں کامیاب رہی ہے موجودہ حالات جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق یا نہیں؟ اس پر آ کر پروگرام میں جو ہے وہ آگے بات ہوگی. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا. میں ایک بریک پر جا رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج وفاقی بجٹ پیش کیا گیا اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اب سے کچھ دیر پہلے تقریر کی. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بڑے ماڈسٹ اندازے جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر لگائے گئے ہیں. بڑا حقیقت پسندانہ ایک بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے. مشکل معاشی حالات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب نے تقریر کی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو خراب معاشی حالات ہیں, اس وقت جو حالات ہیں, ان کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے. بہرحال اس بجٹ کے مختلف نکات پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا. بلال اظہر کیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے برائے معیشت اور توانائی. ہارون شریف صاحب سابق وزیر مملکت, سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ, وہ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ موجود ہوں گے. پھر کچھ اور بھی جو ہے وہ جو تجزیہ کار ہیں, معاشی تجزیہ کار, ان سے جو ہے وہ بات ہوگی. کوشش کریں گے کہ ان کی رائے بھی جو ہے وہ شامل کریں. بلال کیانی صاحب, مجھے تھوڑا سا ذرا یہ بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت موجودہ حالات میں حکومت نے جو نمبرز دیے ہیں, جو بجٹ دیا ہے,
اس سے عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا یا آگے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جو آج ابھی بجٹ پریزنٹ ہوا ہے یہ بجٹ جو ہے جی اسی کی عکاسی کرتا ہے اس ویژن کی جو پرائم منسٹر صاحب کی بھی آپ نے آج ریمارکس میں دیکھی تھی بجٹ سے پہلے اور پھر جو بجٹ سپیچ میں ریفلیکٹ ہوئی. وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے اپنی میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کا جو سفر ہے معاشی استحکام کا سفر ہے وہ بھی جاری رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ریلیف میجرز ہم عوام کو دے سکتے ہیں وہ بھی دینے اور بنیاد رکھنی ہے آگے ان اسٹرکچرل ریفارمز کی بھی جو اشد ضرورت ہے, جو ہماری ایکسپورٹ بیس کی ڈائیورسفیکیشن ہے اس کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے گروتھ اب آہستہ آہستہ معیشت میں انجیکٹ کرنی ہے. تو دیکھیے یہ ٹارگٹس بڑے ہی سوچ سمجھ کے اور ریئلسٹکلی ڈالے گئے ہیں. جی ڈی پی گروتھ کا ایک جو ٹارگٹ ہے وہ 3.5% ہے. یہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جن مشکل ترین حالات میں موجودہ حکومت کو معیشت ملی تھی اس کے بعد جس طرح پچھلے سوا ایک سال سے ہم وہ ایک فائر فائٹنگ کر رہے ہیں وہ آگ بجھانے کے لیے جو عمران خان صاحب کی حکومت لگا کے گئی ہے تو ہمارا اس سال 0.29% کا جی ڈی پی گروتھ تھی اور ہم گریجولی اب اس کو 3.5 اور آگے پھر اس کو مزید بڑھائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی دیکھیے اس میں مگر آپ نے دیکھا ایک چیز آج جو بڑی خوش آئند ہے جی ایک چیز بڑی خوش آئند ہے اور وہ یہ کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ پہلے کوئی 10% کی بات کر رہا تھا کوئی 20% کی بات کر رہا تھا لیکن 30 اور 35% اور پھر پینشن میں بھی جو 17% کا اضافہ ہے. تو سرکاری ملازمین کو تو آج اس بجٹ سے ریلیف ملا ہے, ان کے لیے آسانی ہوگی لیکن لوگوں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سرکاری ملازم نہیں ہے, عام آدمی. تو عام آدمی کو اس میں ریلیف دینے کی حکومت نے کہاں پر جو ہے وہ کوشش کی یا کون سے ایسے اقدامات ہیں حکومت کے اس بجٹ کے ذریعے جو لے رہی ہے جس سے سرکاری ملازمین کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا یا ان کو ریلیف ملے گا؟ جی دیکھیے سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے کہا اور یہ میں ذرا پوائنٹ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کیونکہ میں کچھ میٹنگز میں خود وزیر اعظم صاحب کے ساتھ موجود رہا جہاں پہ ان کو بڑا اس چیز پہ ان کا ایمفسس تھا کہ جتنی بھی ہم سپیس کریٹ کر سکتے ہیں ہمارے جو سول سرونٹس ہیں خاص طور پہ جو لوور گریڈز کے 1 سے 16 گریڈ کے جو سول سرونٹس ہیں ان کو ہم ان مشکل حالات میں جو مدد فراہم کر سکیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ 1 سے 16 گریڈ تک کے جو ملازمین ہیں ان کی 35% اضافہ ہوا ہے تنخواہ میں اور اسی طرح جو 17 سے 22 گریڈ تک ہیں ان کی 30% اور پینشن جیسے کہ آپ نے خود کا 17.5% اضافہ ہوا ہے. مگر دیکھیے جو آپ نے دوسری بات کی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام رواں سال میں بھی پہلے 360 ارب سے 400 ارب اس کا بجٹ بڑھایا گیا اور اس سال کا اوور آل ایکسپیکٹڈ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 408 ارب روپے ہے. اب جو نئے مالی سال کا بجٹ ہے اس میں اس کو بھی بڑھا کے 450 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو مستحق افراد جتنے بھی ہیں ان سب کو میکسیمم لوگوں کو یہ پہنچایا جائے مگر ساتھ ہی ساتھ جہاں ممکن ہوتا ہے اسٹائپنڈ کی رقم بھی بڑھائی جاتی ہے. تو موجودہ سال میں 25% رقم بڑھائی گئی تھی. تو دیکھیے ایک تو یہ ہے جو ڈائریکٹلی آپ کا ٹارگیٹڈ میجر ہے جو آپ کے سب سے کمزور طبقات جو باقاعدہ ہاؤس ہولڈ سروے کے تحت جن کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے ان تک یہ پہنچائی جائے گی اور یہ رقم بڑھائی گئی ہے. اسی طرح آپ کی ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے تھرو یہ ویٹ فلاور میں گھی میں دالوں میں چاول میں تو یہ بھی کنٹینیو کی جا رہی ہیں جی. اور دیکھیے ساتھ ہی ساتھ ایک حکومت نے منیمم ویج کی بھی انکریز کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جو انکم ٹیکس کے سلیبز بڑھائے گئے تھے جو تھریشولڈز بڑھائے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوور اور مڈل انکم جو آپ کے سیلری کلاس ہے وہ اس تھریشولڈ سے باہر آئے یا اس کے اوپر کم ٹیکس لگے وہ تھریشولڈ بڑھا دی گئی تھی. تو وہی چیز ابھی پھر سے برقرار رکھی گئی ہے مشکل حالات کے باوجود. تو دیکھیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ یوتھ سے ریلیٹڈ there are several initiatives جس طرح یوتھ بزنس لونز ہیں یوتھ سے ریلیٹڈ there are several schemes. ایگریکلچر میں آپ نے دیکھا ہے کہ ساری ڈیوٹیز اور جو ٹیکسز ہیں وہ ہارویسٹرز پہ سیڈز پہ وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہیں. آئی کین گو آن ایگریکلچرل کریڈٹ لمٹ انہانس کی گئی ہے وہ آگے بات کرتے ہیں لیکن مین اس میں دیکھیں ہمارے لیے جو شاید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ چیزیں دیکھیے ایگریکلچر کی خاص طور پہ جی
میں ذرا اگر میں ہارون شریف صاحب کو بھی ذرا بحث میں شامل کر لیتے ہیں. ہارون شریف صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بجٹ کے بارے میں؟ یہ جو نمبرز آئے ہیں موجودہ حالات میں، آپ کو لگتا ہے حکومت ایک مناسب بجٹ دے پائی ہے؟ جی دیکھیے، جو کرنٹ ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں اور جتنی ہمارے پاس فسکل سپیس اویلیبل ہے، اس کے اندر حکومت نے ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. میرے حساب سے یہ ایک روٹین کا بجٹ ہے جہاں بہت سے اسٹیک ہولڈر کی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو میرے کامنٹس ہیں تھوڑے سے، جو میں اس کو پرووکٹیو اگر کروں تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارا چیلنج ہے معیشت کا اس وقت، وہ ایک غیر معمولی چیلنج ہے، اور اس کے اندر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حکومت اپنا جیسے سائز کم کرے گی. حکومت جو ہے شاید اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ بھی تھوڑا نیچے لائے تاکہ آگے IMF کے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہو پائے. ٹیکس نیٹ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرے گی پروگریسولی. یہ 3-4 چیزوں سے سگنلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے حالات غیر معمولی ہیں اور اب ہم بزنس ایز یوزول نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک غریب کو سبسڈی کا تعلق ہے، اس کو میں فلی سپورٹ کرتا ہوں. میری آبزرویشن یہ ہے، تجربہ اور جو انالیسز ہے، کہ BIST کا تو بڑا اچھا ایک مستند سسٹم ہے کیش ٹرانسفر کا. اسٹور کی گورننس بہت کمزور ہے اور اس کا فائدہ عوام تک بہت لمیٹڈ جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دیکھے کہ وہ ایفیکٹولی آؤٹ کم کو اچیو کر سکے. اب ٹیسٹ یہ ہے کہ IMF اس کے اوپر آپ کے ساتھ کیا بات کرتا ہے، کیونکہ آپ نے بڑا کلیئرلی، پرائم منسٹر نے بھی کہا، سب نے کہا کہ ہم نے IMF کی کنڈیشنز کو میٹ کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کے پاس 3 ماہ ہے. لیکن بہت ایکسپینشنری بجٹ تو نہیں لگ رہا، اور شاید IMF کے ساتھ یہ پھر مطابقت نہیں رکھے گا. میرا خیال ہے ہارون شریف صاحب کی جو ہے وہ لائن ڈراپ ہو گئی. خاقان نجیب صاحب ساتھ ہیں. خاقان نجیب صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل رحمان صاحب لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ میں وہی سوال جو ہارون شریف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آپ سے ہی کر لیتا ہوں. یہ بہت زیادہ ایکسپینشنری بجٹ نہیں ہے. ڈار صاحب نے خود کہا ہم نے بڑا ماڈسٹ جو ہے وہ اس میں معاملات کو جو ہے وہ رکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاملات ہیں وہ کچھ سیدھے ہو جائیں گے اس بجٹ کے بعد، ان نمبرز کے آنے کے بعد؟ رحمان صاحب، ایک تو یہ بات جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان 3.9 ارب ڈالر کے ریزرو سے کھڑا ہوا ہے. IMF کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں. اگر IMF سے انحراف رکھیں گے تو آپ کا جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، آپ کا جو بانڈ ہے، وہ سارا کچھ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کے رسک پہ بہت ہائی ہے، اور دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. دوسری، پوری ہماری جو اکانومی ہے اس کو ہم نے کلاس کیا ہوا ہے، امپورٹ کو بند کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے لاسٹ ایئر مینوفیکچرنگ ڈراپ ہو رہی ہے. ان کے پورے ملک کو ہم نے بہت ہی شو کیا ہوا ہے. یہ بھی آپشن نہیں. So going to the IMF is the only option. اب چلے جائیں 3 مہینے بعد چلے جائیں, always say. اب let's look at the budget. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک آنیسٹ کانورسیشن کرنی چاہیے with the people of Pakistan, with the executive of Pakistan, کہ کھڑے کہاں ہیں. جس دن 1 جولائی کو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی سے سمجھاتا ہوں, اگر رحمان صاحب میں آپ کے گھر آؤں, یو آر دا فیڈرل گورنمنٹ, اور آپ کو میں کہوں کہ آپ نے مجھے 7,303 ارب روپے دینے ہیں مارک اپ میں فار دا ہول ایئر, تو میں آپ سے وہ پیسے لے لوں گا. جب میں وہ پیسے آپ سے لے لوں گا تو جو آپ کے پاس رقم آئے گی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کمپلیٹلی, وہ صرف ہوگی 6,887. یعنی کہ پہلے دن اگر میں صرف مارک اپ دے دیتا ہوں تو 414 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. اور آپ رحمان صاحب ایز فیڈرل گورنمنٹ بورو کرنے جائیں گے کسی بھی بینک کے پاس یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پاس, اور 414 ارب بورو کریں گے تو پاکستان کا مارک اپ میٹ کریں گے. یہ ہے سیویرٹی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے سیویرٹی. جی 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 ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیے کہ پینشن بھی بوروڈ ہیں, آپ کی جو باقی ساری چیزیں ہیں,
وہ کمپلیٹلی بوروڈ یعنی کہ بوروڈ ہیں، یعنی کہ ڈیفینس بھی بوروڈ ہے، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ بوروڈ ہے، آپ کی پی ایس ڈی پی بھی بوروڈ ہے، آپ کی رننگ آف دا سول گورنمنٹ بھی بوروڈ ہے۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں، لاسٹ ایئر جو آپ کا رننگ آف دا سول گورنمنٹ تھا اس کو ہم نے اس سال 30% جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ اگر آپ 30% اس کو بڑھائیں گے تو کیا آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ گزارش اس طرح سے ہے کرنے کی کہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو اس وقت اپنے سارے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہے۔ آپ نے اسی طرح اپنا پی ایس ٹی پی جو ہے وہ 67% بڑھا دیا ہے۔ لوگوں کے لیے تو یہ آپ ایک اچھا سیلیبل پوائنٹ ہے، خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا ایک بریک لینی ہے، میں بعد واپس آتا ہوں تو بلال کیانی صاحب سے بھی ذرا پوچھتے ہیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات، اور پھر سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پینل کے سامنے یہ سوال رکھوں گا اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کیانی صاحب، یہ آئی ایم ایف والا جو ایشو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ جی، آپ نے آج سنا ہی ہوگا جی، وزیر اعظم صاحب نے بھی جب کابینہ کو ایڈریس کیا، جو براڈ کاسٹ بھی ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی واضح اپڈیٹ دی کہ کچھ وربل اگریمنٹ ایک ہوئی تھی کچھ شرائط پہ، اور وہ شرائط ہم پوری کر چکے ہیں، تو اسی لیے ہمارا موقف ہے کہ ہم نے جو سٹیپس لینے تھے اس 9th ریویو کی سٹاف لیول اگریمنٹ کی، وہ ہم لے چکے ہیں۔ اور اس میں ایک میں اضافی بات ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ تھا، جو کہ ایک بنیاد بنتا ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ کے لیے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ کا جو ایکسپیکٹڈ فگر تھا اس سال کا، ہم نے اس سے کافی بہتر پرفارم کیا ہے، تقریباً کوئی $2.5 ارب آئی تھنک۔ تو اس حساب سے نا جی، تو اس لیے ہماری ویسے بھی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہم نے انفلیشن آپ کو 21% جو ہے، یہ کیوں لگتا ہے یہ بھی ریئلسٹک ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو نمبر بہت زیادہ ہائی ہے۔ نہیں، دیکھیے 21% ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کا ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آئے گا، اور ہم نے ایس پی آئی میں بھی، سینسٹیو پرائس انڈیکس میں بھی ابھی ریسنٹلی ایک ڈیکریز دیکھا ہے، کمی دیکھی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شرح اونچی نہیں ہے، کافی اونچی ہے، اور مہنگائی ہے، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد کم ہو، مگر یہ جو 21% کا آپ فگر دیکھ رہے ہیں، یہ ایوریج انفلیشن جو ماہانہ انفلیشن کا فگر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے سال کی جو پورے سال کی ایوریج منتھلی انفلیشن ہوگی وہ 21% کے قریب آئے گی۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم نے اپنی شرائط پوری کرنے میں اتنی باقاعدگی ابھی دکھائی ہے کہ آپ نے ریسنٹلی بھی جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر کمی آپ نے دیکھی کہ پچھلے ایک ماہ میں 20 روپے کمی پیٹرول کی قیمت میں ہوئی ہے، 35 روپے کی کمی ڈیزل کی قیمت میں ہوئی ہے، اس وقت بھی ہم نے اپنی شرائط کو انٹیکٹ رکھا، ہم نے کوئی بھی پیٹرولیم لیوی یا سیلز ٹیکس کے حوالے سے ایسی شرط نہیں کی، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جن سے وہ ان شرائط کی خلاف ورزی ہو۔ تو اسی لیے آج وزیر اعظم صاحب بھی اس چیز کو ایمفسائز کر رہے تھے۔ مگر دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اس بجٹ کے اندر اپنی ساری پرائرٹیز کو مد نظر رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں، ملک کے موجودہ حالات میں، معاشی حالات میں، اپنی شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پرائرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں ڈیفالٹ ایورٹ کرنا، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانا، گروتھ لانا اور اسٹرکچرل ریفارمز کرنا، اور ان سب ایکسپورٹس کو ڈیورسیفائی کرنا، بڑھانا، ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا، یہ ساری چیزوں کو ہم نے اس میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں ایک بات ذرا اضافی ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ آپ کی پروفیشن سے، اگر یہ انفلیشن والا اور آئی ایم ایف والا جو ایشو ہے، میں ذرا کیانی صاحب آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں۔ میں ذرا ہارون شریف صاحب کی رائے لے لوں۔ ہارون شریف صاحب، ڈار صاحب بڑا کنسسٹنٹلی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو گراوٹ کا عمل ہے وہ رک گیا ہے، اور کیانی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ الیکشن ایئر بھی ہے، پھر پاپولسٹ بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ہے وہ اس بجٹ کے اندر حکومت نے رکھنا ہوگا، لیکن حالات بھی اچھے نہیں ہیں، پھر آئی ایم ایف کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، ایک کنسٹیچوئنسی ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس کے ساتھ ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ جو گراوٹ کا عمل ہے وہ اب رک گیا ہے، اور اب ڈائریکشن کم از کم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ یہ کلیم
آپ کو ویلڈ لگتا ہے, درست لگتا ہے ڈار صاحب کا؟ یہ اکنامک سروے کے نمبرز دیکھ کے تو بالکل درست نہیں لگتا ہے. پہلے کوارٹر کے ریزلٹس بتائیں گے کہ جو میئرز لیے جا رہے ہیں آیا کچھ ہماری ڈاؤن فال کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں, ہم جو اکنامک پالیسی کے لوگ ہیں ہمیں ایویڈنس کی بیس پہ آگے چلنا چاہیے. ابھی تو ہمارے سارے انڈیکیٹرز نیگیٹو ہیں, اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی, ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی, تو یہ ہمارا پہلے کوارٹر میں اگر کوئی امپیکٹ آتا ہے تو دکھائی دے. میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں جو میرا تجربہ ہے جی کہ انٹرنیشنل اداروں کا 30-32 برس کا. دیکھیے, جب آپ آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کے یا اے ڈی بی کے پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں, نارملی وہ بات تب کی جاتی ہے جب اسٹاف لیول پہ آپ کا اگریمنٹ ہو جاتا ہے اور بورڈ میٹنگ کو سپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے یا ڈیسیشن کو سپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے. ابھی تو ہمارا اسٹاف لیول اگریمنٹ, ٹو بی ویری آنےسٹ, ہم نے ساری کنڈیشنز حکومت کے مطابق میٹ کر لی ہیں, لیکن یہ چیز جب تک دونوں پارٹیاں نہیں بولیں گی تو دنیا کے ادارے اور ایکسپرٹ اس پہ یقین نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ جو ہمارا اسٹاف کے لیول پر انڈرسٹینڈنگ ہے, اسٹاف اس کو بورڈ کو بھیجے گا تو پھر ہی بات آگے چلے گی. دوسری میری وری یہ ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف کو بڑا کلیئرلی اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلے سالوں میں ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ تو کہیں جانے والا نہیں. تو اگر ہم نے نیا پروگرام کرنا ہے تو آپ کو یاد ہو کہ پی ایم کی کال میں بھی انہوں نے بڑے اس کے بعد 3 کنڈیشنز ہمیں دی تھی کہ بجٹ کو آپ انٹرنیشنل ہماری بیسٹ پریکٹسز سے الائن کر دیجئے, اپنا روپیہ اور ڈالر کی پیرٹی کو آپ مارکیٹ کی فورسز پہ چھوڑ دیجئے, اور اپنی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو انفلو ہے اس کو آپ تگڑا کیجئے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے اوپر اللہ کرے کہ جو ہمارے مینیجر ہیں وہاں پہ آئی ایم ایف میں, وہ اس پہ بجٹ دیکھنے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی میں مطمئن ہو گیا ہوں, پھر مارکیٹ کو سگنل جائے گا. یہ جو صرف کلائنٹ بار بار کہتا ہے, بلکہ میری ایڈوائس یہ ہے کہ کلائنٹ کو بار بار نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ پھر وہ بیک فائر کر جاتا ہے, اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں ہمیں فنڈ اور حکومت کے درمیان رکھنی چاہیے, میڈیا پر نہیں لانی چاہیے. لیکن آپ کا بھی جب فائنل نہیں ہوتا تو میری رائے یہ ہے. باقی ایک چھوٹا سا کامنٹ یہ ہے کہ بجٹ کو غالباً ہم بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں. بجٹ کوئی پالیسی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ہے, پالیسی کی ریفلیکشن ہوتا ہے. اس وقت ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے, اس لیے یہ ترجیحات ہیں. یہ کوئی پاکستان کی اکنامک ریوائول کی کوئی پالیسی سے نہیں دکھائی دے. رائٹ. ڈاکٹر خاقان صاحب, تنخواہیں 35%, 30%, پینشن میں اضافہ ہوا ہے 17%. ایسا لگتا ہے حکومت کا, جو کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ریلیف بھی دیا ہے, کوئی ایسا بڑا ٹیکس بھی جو ہے وہ نہیں لگا, لیکن 700 ارب کے جو ہے وہ نئے ٹیکسز لگے. جو حکومت نے, ظاہری بات ہے ایک پاپولسٹ اپروچ تو جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے, الیکشن ایئر ہے, تو کوئی ضمنی بجٹ آپ آتا ہوا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہی دیکھتے ہیں کہ جب یہ بجٹ شیئر ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, نمبرز تو وہ آج رات کو دیکھیں گے جب واشنگٹن میں صبح ہوگی, تو لیٹ سی کہ واٹ دے ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ. آئی تھنک اس میں کچھ چیزیں جو ہیں اس کو تو شاید آپ 30 جون سے پہلے ہی دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے, اور کرنا بھی چاہیے, تاکہ ان کی سیٹسفیکشن ہو. وداؤٹ این آئی ایم ایف پروگرام پاکستان نے اپنے بلیڈ کیے ہیں ڈالر ریزروز 2021 دسمبر میں 18 ارب ڈالر, اور آج 3.9 ارب ڈالر. پھر اس میں ہم نے یہ رکھا ہے, آپ یہ سوچئے کہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں ہم 6 ارب ڈالر جو ہے وہ کمرشل بینکس اور بانڈز میں اٹھائیں گے. یہ وداؤٹ این آئی ایم ایف پروگرام بالکل ممکن نہیں ہوں گے. پاکستان کی اس وقت ریٹنگ تینوں کریڈٹ ایجنسیز نے بالکل لو پہ رکھی ہوئی ہے. سو حکومت یہی سمجھتی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہوگا. سو کچھ ریویژنز ہم اس میں دیکھیں گے. میری ناقص رائے میں 18 سے 22 کے جو سینئر آفیسرز تھے ان کو تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم کوئی رائز لیں گے ہی نہیں, اس لیے کہ پاکستان از ان ٹربل. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آنےسٹ کانورسیشن از اباؤٹ دی سیویرٹی آف دا چیلنج. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اپنا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ نمبر ہے بجٹ کا. ایک نمبر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی آف پاکستان. وہ اس بجٹ کے مطابق ایف پی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی, بیکاز دوسرا نان ٹیکس ریونیو ہے, میں اس پہ بھی ابھی کامنٹ کروں گا, وہ 8.69% ہے. آپ نے اپنے این ایف سی ایوارڈ میں یہ لکھا تھا, جو مطلب جس کو سال ہر سال ہو گئے, کہ یہ 15% آف جی ڈی پی پہ ہم لے جائیں گے, تب
फेडरल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं ना वो बैलेंस होना शुरू होंगे। अगर एक्सपेंडिचर साइड पे हमने जितनी गुफ्तगू की है वो उस पर भी मैं फर्दर कमेंट। अब आप बताइए कि लास्ट ईयर आपका टैक्स टू जीडीपी जो था वो भी 8.5% के करीब ही खत्म हो रहा है। दैट रियली मीन्स कि वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी। इसलिए मैं तो हुकूमत के साथ खड़ा हूं कि वो 9200 की बजाय 10,500 रुपए का टैक्स लगाती, प्रोग्रेसिविटी दिखाती, रिटेलर्स को लाती, वो ये काम कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी करती, वो जो मसलन टैक्सेस हैं, जैसे अगर मेरा मार्जिनल टैक्स रेट बहुत ज्यादा है एज इनकम में, बट जब मैं डिविडेंड पे, बोनस शेयर्स पे, अपने अकाउंट्स पे टैक्स देता हूं तो सिर्फ 15% है प्रोग्रेसिविटी। और मैं आज भी कहता हूं कि आई वुड सपोर्ट कि गवर्नमेंट और हॉल हॉग जाए और बिल्कुल इससे भी सख्त फैसले करे, बिकॉज ये वक्त ऐसा है। ठीक है, राइट। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, बाद वापस आते हैं तो फिर इस बहस को समेटते हैं कि फिर हुकूमत का ये बजट जो है वो कैसा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बिलाल कियानी साहब, योर फाइनल कमेंट, आपको लगता है चीजें अब बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगी? और सबसे आम तो चीज अभी इस वक्त एक आम आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप कोई अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें, जो है वो और इन मामलात को कंट्रोल करें। अच्छा, मैं पहले जरा खाकान नजीब साहब के पास जो है वो चला है, तो बिलाल कियानी साहब 1 मिनट दीजिएगा। तो आपको लगता है खाकान नजीब साहब ये चीजें गवर्नेंस वाइज बेहतर हों और इन्फ्लेशन जो है वो उसमें कोई आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिल जाए, उसका जो है वो शरह जो है वो नीचे रहे? देखिए, इन्फ्लेशन जो है ना इस वक्त बहुत बढ़ी हुई, वो आ रही है इस फैक्ट से कि आपकी सप्लाई कंस्ट्रेंड है, बिकॉज डॉलर्स कंस्ट्रेंड है। आपका रुपए की कदर में बहुत गिरावट आई हुई है, वो इसलिए आई हुई है कि आपके डॉलर्स की सप्लाई भी कंस्ट्रेंड है। ऑफ कोर्स इसमें बिल्कुल हुकूमत को जहां आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते वो है कि आपके बहुत बड़े फ्लड्स आए, उसकी वजह से क्रॉप्स डिस्टर्ब्ड हैं। अब इन्फ्लेशन को ठीक करने का जो इमीडिएट तरीका है वो सप्लाई शॉर्टेजेस को मीट करना है। उसका वाहिद हल IMF, उसका वाहिद हल डॉलर की सप्लाई है, उसका वाहिद हल सप्लाईज है, उसका वाहिद हल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और वो भी प्रोविंसेस के पास हैं, उनको बेहतर करना है। लॉन्ग रन में इसको ठीक करने का तरीका रहमान एक ही है, आप अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं। और मुझे खुशी है, हर चीज पे कमेंट करना चाहिए कि हुकूमत ने एग्रीकल्चर पे कुछ फैसले ऐसे किए हैं, चाहे वो टैक्सेस को कम करना हो, चाहे वो सीड के लिए इजी करना हो, चाहे वो थोड़ा सा 2200 अरब का आपने बढ़ाया हो जो उनके पास फाइनेंशियल फ्लोज जाएंगे। दैट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि यही आपकी उसको वो ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, बिलाल कियानी साहब, आज कुछ करेंसी के हवाले से क्या साराइयों तो थी कि कोई इकदामात आएंगे, कोई कानून साजी आएगी, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि शायद उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। तो ये इन्फ्लेशन वाला मामला, ये आपको लगता है काबू में रहेगा आने वाले दिनों में या आ जाएगा? जी देखिए, मैं वेरी क्विकली 2-3 पॉइंट्स कहना चाहूँगा जी। एक तो आपका जो सवाल है, सबसे पहले हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिलेटेड स्पेसिफिकली कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं, जिसमें विड्रॉल ऑफ सर्टन टैक्सेस भी है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि इनफ्लोज जो है वो इनकरेज होंगी। दूसरी बात जो आपने महंगाई की यकीनन हम ये समझते हैं कि आहिस्ता इन्फ्लेशन का रेट कम आएगा, इसलिए आपने 21% का इन्फ्लेशन रेट इस साल का देखा है, जो फिर भी काफ़ी ऊंचा है। ये नहीं कि यहीं पे लॉन्ग टर्म हमारा टारगेट होना चाहिए, मगर अभी के जो मौजूदा हालात हैं उससे कमी होगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने भी जिक्र किया कि कुछ पॉपुलिस्ट या बजट या इलेक्शन ईयर, देखिए हमारी हुकूमत ने जो बजट बनाया है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ और वज़ीर आज़म साहब का भी ये प्रायोरिटी है कि ये बजट हमने बिल्कुल इस चीज़ को मद्देनज़र रख के नहीं बनाया कि इस साल इलेक्शन है। हम ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में अगले माली साल के लिए ये बेस्ट बजट है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो हमारी मईशत की ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाल्लाह इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे और उसके बाद हमें इंशाल्लाह वापस हुकूमत में मेरे पास अब 30 सेकंड है। मैं जरा हम समझते हैं कोई भी साहब से उनका फाइनल कमेंट ले लूं। फाइनली मैं एक तरह वर्किंग जर्नलिस्ट के हवाले से कहना चाहूंगा जी कि उनका 1 अरब रुपए का आज हेल्थ इंश्योरेंस फंड भी बजट में अनाउंस हुआ है, जो कि दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ठीक है, अप्रिशिएट दैट। जी हारून साहब, को बेहतरी की उम्मीद रखें? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल ये उम्मीद रखूंगा कि अगर हम ये क्राइसिस का
جو ہمارا اس وقت فری فال ہو رہی ہے اکانومی وہ اگر رک جائے اور کچھ سگنلز جائیں، اور میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف دیکھنا ہے. ابھی گروتھ کی باتیں اور ابھی جو ہماری باتیں ہیں کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا، آئی تھنک وہ بہت فار فیچ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون شریف صاحب. ڈاکٹر خاقان نجیب اور بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.